پاکستان کے ہر چھوٹے بڑے کے ذہن میں ایک بات آتی ہے جب اسرائیل کا نام لیا جائے کہ یہ ہمارا دشمن ملک ہے، اور پاسپورٹ پر بھی لکھا ہے کہ یہ پاسپورٹ اسرائیل کے علاوہ تمام ممالک کے لیے کارآمد ہے۔ مطلب اسرائیل کے علاوہ پاکستانی پاسپورٹ پر آپ دنیا میں کہیں بھی جا سکتے ہیں۔ تو آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارے نہ اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات ہے اور نہ ہی کسی دوسرے فورم پر اسرائیل کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتے ہیں؟ اس ویڈیو میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ اسرائیل کو پاکستان کیوں تسلیم نہیں کرتا، اور ساتھ میں اسرائیل کی تاریخ پر بھی نظر ڈالیں گے کہ کیسے فلسطین پر ناجائز قبضہ اختیار کیا ہے۔ دلچسپ معلوماتی اور جدید دور کے تقاضوں سے باخبر رہنے کے لیے ہمارا چینل دی ریالٹی سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مصدقہ معلومات کی رسائی میں آسانی ہو۔ پاکستان کا اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے کی سب سے بڑی وجہ اسرائیل کا فلسطین پر ناجائز قبضہ ہے۔ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جو تنازع ہے اس پر حل کی نظر ڈالتے ہیں۔ سلطنت عثمانیہ کے زمانے میں یہودی قلیل تعداد میں باقی رہے، اور جو یہودی باقی تھے انہوں نے نقل مکانی کو بہتر سمجھا، جو کہ امریکہ، برطانیہ اور کچھ فلسطین میں آباد ہوئے۔ اس دوران ایک تحریک زیونزم نے جنم لیا۔ اس تحریک کا مقصد یہودیوں کے لیے الگ ملک کا قیام کرانا تھا، اور اس کے لیے انہوں نے فلسطین کو چنا۔ یہ تحریک یورپ، امریکہ اور فلسطین میں زور پکڑنے لگی، اور یہودیوں کی بڑی تعداد نے فلسطین میں آباد ہونا شروع کیا، اور یہاں فلسطین میں زمینیں بھی خریدنا شروع کر دیے۔ پہلی جنگ عظیم 1918 میں سلطنت عثمانیہ نے جرمنی کا ساتھ دیا تھا۔ جب جرمنی ہار گیا اور مختلف علاقے یورپی طاقتوں کے قبضے میں آ گئے، فلسطین پر برطانیہ کا قبضہ ہو گیا۔ 1917 میں برطانیہ کی وزیر خارجہ نے اعلان کیا کہ فلسطین میں برطانیہ آزاد یہودی ریاست قائم کرنے میں مدد کرے گا، جو کہ یہودیوں کی خواہش بھی تھی۔ برطانیہ کی یہودیوں کی مدد کے بعد عرب مسلمانوں میں یہودیوں کے خلاف شدید رد عمل پیدا ہوا، تو برطانیہ نے فلسطین سے جانے کا فیصلہ کیا اور اقوام متحدہ سے اس علاقے کے مستقبل کے بارے میں فیصلہ کرنے کو کہا۔ اقوام متحدہ نے 1947 عیسوی میں فیصلہ سنا دیا کہ فلسطین کو 2 ریاستوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ مغربی علاقے جہاں یہودیوں کی اکثریت آباد تھی، وہاں یہودی اسرائیل کی ریاست قائم کی جائے۔ مشرقی علاقے میں فلسطین عرب مسلمانوں کی ریاست قائم کی جائے، جبکہ بیت المقدس اقوام متحدہ کے زیر کنٹرول میں رہے۔ فلسطینی مسلمانوں اور عرب ممالک نے اپنے درمیان میں یہود ریاست کے قیام کو ہرگز تسلیم نہ کیا اور یہ فیصلہ مسترد کیا۔ یہودیوں نے 14 مئی 1948 عیسوی کو اسرائیل کے قیام کا اعلان کیا، جو کہ عرب ممالک کے ساتھ جھڑپوں کے بعد اسرائیل نے بیت المقدس سمیت فلسطین کا اکثریتی علاقے پر ناجائز قبضہ اختیار کیا۔ یہ تھی اسرائیل کی فلسطین پر ناجائز قبضے کا قصہ۔ اب بات کرتے ہیں کہ پاکستان اسرائیل کو اس ناجائز قبضے کی بنیاد پر تسلیم کیوں نہیں کرتا۔ پاکستان ان چند اسلامی ممالک میں ہے جو اسرائیل کو صرف تسلیم نہیں کرتا بلکہ اسرائیل کے خلاف جارحانہ پالیسی بھی اپناتے ہیں۔ تو دوسری طرف اسرائیل ایک اہم معاشی اور فوجی طاقت ہے جس کے ساتھ تعلقات سے بھارت، مصر اور ترکی سمیت کئی ممالک نے مالی فوائد حاصل کیے ہیں۔ 1990 عیسوی کی دہائی میں اوسلو معاہدے کے بعد اسرائیل کے حق میں پاکستان کا رویہ کچھ نرم ہوا۔ یہودی اور پاکستانی نمائندوں کی ملاقاتیں شروع ہو گئی۔ ان ملاقاتوں میں اسرائیل کی اولین ترجیح سفارتی تعلقات بحال کرانا تھی۔ پاکستان کی اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پاکستان عالم اسلام اور بالخصوص عالم عرب سے اتحاد کا مظاہرہ ہے۔ مئی 2021 میں اسرائیل اور پاکستان کے تعلقات میں اس وقت ایک نئی تلخی رونما ہوئی جب پاکستان کی قومی اسمبلی نے یروشلم تصادم 2021 پر اپنے شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے متفقہ قرارداد منظور کی، جس میں فلسطینی عوام پر اسرائیل کے ظلم و ستم کی شدید مذمت کی گئی اور اقوام متحدہ سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے خلاف تحقیقات کا مطالبہ بھی کیا۔ مزید معلوماتی اور دلچسپ کانٹینٹ دیکھنے کے لیے
ہمارا چینل دی ریالٹی سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔